السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مزیدار سے مولی کے پراٹھے کی ریسیپی۔ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، سردیوں میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے یہ کھانے کو۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں نے مولی لی تھی، اس کو دھو کر اس کے اوپر سے پہلے پیل آف کیا، اس کو اچھے سے دھو کر پھر اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا۔ تو اب گریٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کیا ہے اور اس میں 2 ٹی اسپون کے قریب میں نے نمک ایڈ کر دیے ہیں۔ نمک اتنا ہو کہ ساری مولیوں پہ اچھے سے لگ جائے اور اچھے سے مسل کے ساری مولیوں پہ لگا لینا ہے۔ اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے پڑے رہنے دیں گے تو یہ مولیاں جتنا انہوں نے پانی چھوڑنا ہوگا تو یہ مولیاں پانی اپنا چھوڑ دیں گی۔ یہ دیکھیں 4 منٹ کے بعد میں نے دیکھا اس نے بہت ہی زیادہ پانی چھوڑا، تو پانی کو میں ایسے ہاتھوں کی مدد سے زور سے دبا کر نکال لوں گی اور مولیوں کو جو کدوکش کی ہیں ان کو سیپریٹ کر لوں گی۔ چلیں جی، اب میں نے ساری مولیوں کو اسی طرح ہی سیپریٹ کر لیا تھا۔ جب بھی آپ مولی کا پراٹھا بنائیں تو یہ ٹرک لازمی اپلائی کریے گا کہ مولیوں کو جو کدوکش کی ہیں اس پہ نمک لگا کر رکھ دیجیے گا 3 سے 4 منٹ کے لیے، تو ان میں جتنا پانی ہوگا وہ خود سے سیپریٹ ہو جائے گا۔ جب ہم پراٹھا بنائیں گے تو اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہوگا کہ ہمارا پراٹھا ٹوٹے۔ جن لوگوں کا پراٹھا ٹوٹ جاتا ہے ان کے لیے بہت ہی زبردست سی ٹپ ہے، یہ ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو یہاں پر میں نے 2 عدد گرین چلیز لی تھی، ان کو کاٹ لیا تھا اور 1 بنچ کے قریب میں نے دھنیا لیا تھا، فریش دھنیا، تو اس کو اچھے سے چوپ کر کے دھو کے وہ ڈال لیا ہے۔ نمک حسب ضرورت لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے بھی ایڈ کیا تھا۔ ریڈ چلی پاؤڈر لی ہے 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون زیرہ لیا ہے، چلی فلیکس لی ہیں 1/4 ٹی اسپون، اور یہاں پر میں نے لیا ہے اجوائن 2 سے 3 چٹکی اور 2 ٹی اسپون میں نے یہاں پر ثابت دھنیا لیا ہے، وہ ڈال لیں گے۔ اور یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی اسپون۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کو جتنا نمک یا مسالہ پسند ہو آپ اس کے اکارڈنگ ایڈ کر لیجیے گا۔ اس کو میں نے اپنا اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ چلیں جی، یہاں پر میں نے آٹا بھی رکھ لیا تھا، گوندا ہوا تھا پہلے سے ہی۔ مولیاں جو ہم نے بنائی ہیں وہ بھی ہم نے رکھ لی ہیں اور اب یہاں پر میں پیڑا کرنے لگی ہوں۔ یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں، 3 سے 4 میں نے بنائے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ پراٹھا بنا کر ایک دکھاتی ہوں۔ اس کو اچھے سے ہم نے پیڑا بنا کر خشکے کی مدد سے تھوڑا سا کھول لینا ہے اور بیلنے کی مدد سے اس کو میں نے 2 جیسے روٹی کی شیپ ہوتی ہے ویسے بنا لینا ہے۔ اس میں ایزی رہتا ہے، پہلے سے ہی آپ اس کو اچھے سے بیل لیں اور اوپر سے رکھیں، سائڈ سے دبا دیں تو بہت اچھا سا پراٹھا بن جاتا ہے اور پھٹتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے یہ پراٹھا بنانے کی، تو آپ لازمی اپلائی کریے گا۔ پہلے روٹی کو اچھے سے پوری طرح بیل لیجیے گا، پھر اس میں مولیاں ڈالیے گا اور اوپر سے دوسری روٹی جو ہم نے بنائی ہے وہ رکھ دیجیے گا اچھے سے دبا کر، اور خشکے کی مدد سے آپ ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو اچھے سے بنا لیں گے۔ چلیں جی، اب اس کو میں نے توے پہ ڈالا ہے، توے پہ اچھے سے ڈال کر اس کو میں دونوں سائڈ سے کوک کر لوں گی۔ پہلے اس میں نے کوئی گھی یا آئل ایڈ نہیں کیا، توا بالکل ڈرائی تھا، اس پہ ہی میں نے یہ پراٹھا ڈالا ہے۔ تو اب جب سائڈ چینج کریں گے اب میں اس کے اوپر گھی ایڈ کروں گی۔ دیسی گھی کی تو کیا ہی بات ہے، آپ وہ ایڈ کریں گے تو پراٹھے کا ٹیسٹ اور بھی زبردست سا ہو جائے گا۔ تو اب میں دوسری سائڈ سے اس کو کوک کر کے تھوڑا سا گھی نیچے والی سائڈ پہ لاؤں گی۔ اسی طرح دونوں سائڈس کو میں کوک کر لوں گی جب تک کلر گولڈن براؤن سے نہ آ جائے۔ چلیں جی، اس کی سائڈ چینج کر لوں گی۔ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا یہ پراٹھا تیار ہے۔ اس کو اب میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں، آپ کو اب میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مزیدار، کتنا کرسپی اور اندر سے اتنا ہی سافٹ یہ پراٹھا بن کے تیار ہوا ہے۔ تو آپ یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔